اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس کے کوئی احساس اور جذبات نہ ہو. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ اگر ایسا ہوتا نا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو, تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تم ہر ایک کو ویلیو دے رہے ہو, میرے آرڈر کو ویلیو نہیں دے رہے. اور تھوڑا نہیں آتا, بہت آتا ہے, لیکن اللہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا. اس کی مثال قرآن مجید میں ہے, 25ویں پارے میں آپ جا کے دیکھ لیں, میرے تفسیر کے لیکچر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں نا, وہ بھی دیکھ لیں. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قرآن کے الفاظ دیکھو, حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جلیں گے, عذاب میں جلایا جائے گا ان کو, تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے. جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے, اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں, اس عذاب سے کیسے نکلوں, تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا ہے. اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو, ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی, پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں ڈال دے گا. کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی, کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے. ہم تو بالکل دنیا میں مست رہے. بالکل اس کی مثال ایسے, ایک شخص آپ کو بار بار سمجھا رہے بھائی اس راستے سے مت جانا, یہاں ڈاکو ہیں, لوٹ لیں گے, بندوں کو مار دیتے ہیں. آپ کو شوق ہے ادھر ہی سے جانے کا, تھوڑا سا لمبا راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ یار 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, لیکن امن کا راستہ ہے, پھر بھی آپ اسی ڈاکوؤں والے راستے پہ جا رہے ہو صرف اس لیے کہ شارٹ راستہ ہے. ایسے میں ڈاکو آپ کو پکڑ لیں تو آپ کو ڈاکوؤں سے زیادہ کس پہ غصہ آئے گا, اپنے اوپر, کہ یار پہلے بتا دیا تھا یہاں ڈاکو ہیں, اور تھوڑا 5 منٹ کم ہو جاتا یہ راستہ, وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا, تھوڑی قربانی دے دیتا, یار میں نے کیا ہے, سن تو لیتا نا میں ان کی. تو ایسے میں غصے سے آپ اپنے دانت چباؤ گے کہ نہیں چباؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے اوپر غصہ ہوں گے کہ یار ہم نے کیا ہے, ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا, کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے. اتنے علماء نے ہمیں بتایا, قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا. قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو, تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو. دیوبندیوں کا قرآن بھی وہی, بریلویوں کا قرآن بھی وہی, اہل حدیثوں کا قرآن بھی وہی, جماعت اسلامی والوں کا بھی وہی, JUI والوں کا بھی وہی, PTI والوں کا بھی وہی, شیعہ کا بھی وہی, سنی کا بھی وہی, سعودیوں کا بھی وہی, مصر والوں کا بھی. ہر چیز میں اختلاف ہے ہماری. کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, یہاں ہاتھ یہاں ہاں, زور سے آمین آہستہ آمین. اتنے مسئلے آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوا تھے, ہمیں ملے, کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ, وہ پاگل ہو گیا. وہ جامعۃ الرشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے, ملاقات آج ہی کی بات ہے, کہنے لگا یوٹیوب پہ, جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑیں. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں, اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامعۃ الرشید میں, آج ہی کی بات ہے, آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گردے میں پتھری ہو گئی, پین ہو رہا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا, یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے, جیسے پہاڑ ہو گیا نا. 20 قسم کے آپ کو اسکالرز ملے, آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو, باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ, وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے فارغ ہو, کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے,
پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے, نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو ریس پہ نہیں لو گے. ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے. اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئی ایجاد نہیں ہے. ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے. یہ اپنی سندیں پیش کریں گے, میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, انہوں نے کس سے, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں, آپ جا کے دیکھو انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا, انہوں نے کہاں سے, پورا سلسلہ ہے. میں نے کہا اس سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں اور 1 نمبر بھی, جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی. اس سلسلے کے لوگوں میں آپ دیکھو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پہچاننا آسان ہے. ورنہ تو بھائی یوٹیوب کی دنیا میں تو کتنے لوگ کافر ہوئے ہیں دوبارہ مسلمان ہو کے, کہ وہ اسکالر کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, دوبارہ کافر ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے میں تو کنفیوز ہے, صحیح اسلامی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. تو خیر یہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا, کیا بات کر رہا تھا, نہیں وہ تو ہو گیا نا, میں وہ تو جاتی ہے, سند جاری جاتی ہے. میں بات کیا کر رہا تھا, ابے نہیں یار تم لوگ بھی فارغ ہو یار, تھوڑی نیند پوری کر لیا کرو. ہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا دانتوں کو چبانے والا.